السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 11 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چاچا جی، آخر کون سی بات ہو گئی ہے کہ آپ بابا جی اور پیر ریاض شاہ کے روحانی درجات کو تسلیم نہیں کرتے؟ میں نے ان کی طویل گفتگو کے بعد سوال کیا۔ چاچا جی تعصب سے اپنی مٹھیاں پینچ کر بولے، بیٹا میں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ میں آج صبح قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو میں نے آیت کا ترجمہ پڑھتے ہوئے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرے سچے بندے صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس کی اطاعت عبادت کے حق سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن پتر، جسے تم روحانی بزرگ سمجھتے ہو اور اس سے کائنات کی ایسی مخلوق وابستہ ہوں جو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن وہ مخلوق اس سے محبت کرتی ہوں، تو پھر ایسے شخص کو ولی اللہ ہی کہنا چاہیے نا؟ لیکن وہ شریعت کے مطابق کام نہیں کرتا۔ بیٹے، یہ شریعت ہی نیک و بد میں تمیز سکھاتی ہے۔ جو پیر یا روحانی شخصیت نماز اور قرآن سے تعلق نہیں رکھتی، میں اسے کسی طور پر عظیم ہستی نہیں سمجھتا۔ میرا خیال ہے کہ پیر ریاض شاہ کے پاس کچھ ایسے علوم ہیں جو اس نے کسی سے سیکھ لیے ہیں اور اس نے جنات کو قابو کر رکھا ہے، لیکن اس نے اپنی شخصیت کو روحانی بزرگ کے روپ میں قید کر لیا ہے تاکہ لوگ اس پر شک نہ کریں۔ میرے بیٹے، تم کیا سمجھتے ہو میں بلا وجہ اس کے خلاف ہو رہا ہوں؟ ہاں، ابھی میں بے بس ہوں۔ مجھے ان لوگوں کی اندھی عقیدت نے باندھ رکھا ہے۔ بابا جی سرکار کا روپ میرے لیے بھی باعث کشش ہے، مگر اس کی اصل حقیقت کیا ہے فی الحال میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ قرآن پڑھتے، درود شریف کا ورد کرتے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجاتے ہیں۔ مجھے ان کی بزرگی اور اعمال پر شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیٹے ان کے اس عمل کو کیا کہیں گے جو انہوں نے میری نیک پارسا بیٹی زلیخا کے ساتھ کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ زلیخا کا نام سنتے ہی میرے اندر اتھل پتھل ہونے لگی۔ میں کچہری سے جب واپس آیا تھا تو رضیہ نے مجھے یہ کہا کہ بابا جی زلیخا کی شادی پیر ریاض شاہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن کو دھچکا لگا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا، ریاض شاہ میرے پاس خود چل کر آ گیا۔ زلیخا کو بابا جی نے اپنی بیٹی بنا لیا ہے ملک صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ میں زلیخا سے شادی کر لوں۔ اس کی آنکھوں میں ہوسناک چمک تھی۔ اس کی بات سن کر میری کن پٹیاں سلگنے لگیں، وسوسے، وہم، نفرتیں سب عیاں ہو گئیں اور عقیدتیں ننگی ہو کر ناچنے لگیں۔ تو یہی چاہتا تھا ریاض شاہ اور اسی لیے تم نے یہ کھیل کھیلا؟ میں نے کہا، لیکن میں اپنی معصوم اور بھولی سی بچی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا۔ زلیخا تیار ہے ملک صاحب، رضیہ جلدی سے بولی۔ وہ کہتی ہے کہ بابا جی جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گی۔ یہ کہہ کر چاچا جی خاموش ہو گئے۔ ایک کرب بے پناہ تھا جو ان کے چہرے پر عیاں تھا اور ایک حشر برپا ہو رہا تھا میرے اندر۔ زلیخا پیر ریاض شاہ سے شادی کر لیتی تو میں کس کی آس پر یہاں آتا؟ حویلی میرے لیے کیسے بنی سنوری رہ سکتی تھی؟ میری خاموش چاہت کا آگ بینا یوں ٹوٹ جائے گا اور مجھے اسے سنبھالنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ انسان کتنا بے اختیار ہوتا ہے۔ اگر اسے اس بات کا احساس ہو جائے، اپنی کم مائگی، بے وقتی کا یقین ہو جائے، تو وہ امیدوں کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ارمانوں کے محلات میں داخل ہوتے وقت ایک بار تو سوچنے لگے، لیکن ایسا کام ہی ہوتا ہے۔ انسان سوچتا رہتا ہے، بے شک اسے اس کی سوچوں کے مطابق کچھ بھی نہ ملے، لیکن بے اختیار سوچوں اور ارمانوں کے پینڈولم میں لٹکتے لٹکتے ہی اس کی عمر کا ایک قیمتی عرصہ گزر جاتا ہے۔ چاچا جی نے زلیخا اور پیر ریاض شاہ کی شادی کے بارے میں بات کر کے مجھے طوفانوں کی نظر کر دیا تھا۔ میں جو ابھی چاہتوں کا آشیانہ بنا رہا تھا وہ تندو تیز اندھیروں اور جکڑوں میں تو بالا ہو رہا تھا۔ چاچا جی، میں حیران ہوں زلیخا کیسے مان گئی؟ میں نے افسردہ اور حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی حیران تھا پتر جی کہ زلیخا نے اس باجی سے شادی کا اقرار کیسے کر لیا۔ وہ حقہ ہاتھ میں تھامے کچھ دیر کے لیے خلاؤں میں گھومنے لگے۔ میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے پتر، ریاض شاہ اور اس کے بابا نے زلیخا پر جادو کر دیا ہے۔ چاچا جی، میں ان پیروں فقیروں کو نہیں مانتا۔ پیر اور فقیر وہی ہے جو شریعت اور روحانیت کی اثر روح کے مطابق زندگی گزارے۔ باقی تو کاروباری لوگ ہیں، لیکن آج رات کو میں نے جو مناظر دیکھے ہیں، اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیر ریاض شاہ دوسرے بہت سے پیروں سے مختلف ہے۔ اس کے پاس جنات کی طاقت ہے۔ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ہوتا تو شاید میں نصیر کی باتوں میں نہ آتا۔ اب آپ نے جس مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے، اس کا حل تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔
میں نے کچھ سوچتے ہوئے مگر الجھے ہوئے انداز میں پوچھا، آپ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود ابھی بھی اس محفل سے اٹھ کر آ رہے ہیں؟ مجبوری سے پتر جی، مجبوری۔ حکا گڑگڑاتے ہوئے انہیں کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ کافی دیر تک کھانستے اور ہانپتے رہے۔ میں اٹھا اور ان کے لیے پانی کا گلاس لایا۔ یہ کھانسی کی شدت تھی یا سینے میں اٹھے طوفانوں کی شدت کہ ان کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ پانی پی جانے کے بعد وہ بولے، میں اگر بابا جی کی محفل میں نہیں بیٹھوں گا تو وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، انہیں کم از کم اس وقت میرا خیال تو ہوتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے چاچا جی؟ میں نے کہا، اگر اس کے ذہن پر شیطان سوار ہے تو وہ آپ کے جاننے کے بعد بھی کچھ کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو اپنی طاقتوں سے بے بس تو کر سکتا ہے۔ ہاں کر سکتا ہے۔ چاچا جی شکستہ خاطر ہو گئے اور چارپائی کی ٹیک سے سر ٹکا کر زیر لب کچھ بولتے رہے۔ نامعلوم اس وقت وہ کیا کہنا چاہتے تھے، لیکن ان کے چہرے پر آزردگی اور بے بسی دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ ایک طاقتور انسان پر جب زوال آتا ہے تو وہ بے کسی کا ہتھوڑا اسے کلیجے کو کیسے پیستا ہے۔ اپنے علاقے کے طاقتور ترین زمیندار کو اس کے اپنے ہی گھر میں اس قدر مجبور اور محقور دیکھ کر مجھے ان پر رحم آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو میں نے بابا جی جیسی پراسرار مخلوق کے درشن کیے تھے۔ یہ کوئی گماں عام صورتحال نہیں تھی۔ میں نے جیتی جاگتی آنکھوں اور اپنی پوری حساسیت کے ساتھ بابا جی کو دیکھ کر اور محسوس کیا تھا۔ پھر میں کیسے ان کے وجود کی حقیقت سے انکار کر سکتا تھا؟ چاچا جی خود بھی بابا جی کے وفود کی حقیقت سے آشنا تھے۔ اگر ان پر بیٹے کی عزت کا سوال نہ آتا تو یقیناً وہ اس کیفیت سے دوچار نہ ہوتے۔ وہ زلیخا کو پیر ریاض شاہ سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، لیکن زلیخا اور اس کی والدہ دونوں ہی اس شادی پر تیار تھے۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے، میں نے چاچا جی سے کہا۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑی مشکل میں نہیں ڈالے گا پتر جی۔ وہ دکھ سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ جی چاچا جی، کہیے، میری جان بھی حاضر ہے، میں نے کہا۔ آپ جیسی شفیق انسان کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہوئے مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ تم زلیخا کو سمجھاؤ، میں اسے سمجھا چکا ہوں۔ وہ آہستگی سے بولے، مجھے یقین ہے وہ تمہاری لاج رکھ لے گی۔ میری لاج؟ میں نے سوچا، جو بیٹی اپنے باپ کی لاج نہ رکھ سکی وہ میری لاج کیسے رکھ سکتی تھی؟ میرا اس سے رشتہ ہی کیا تھا؟ کس بھروسے پر اس کو سمجھاتا؟ اگر میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تو ممکن ہے وہ مجھے برا بھلا کہہ دیتی۔ میری اس کے سامنے حیثیت ہی کیا تھی؟ لازمی تو نہیں تھا وہ اپنے اور میرے خاموش رشتے کو تسلیم بھی کرتی ہو۔ میں کسی خوش فہمی میں بھی مبتلا نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی ایسی طاقت بھی نہیں تھی کہ پیر ریاض شاہ کو اس کے زور پر روک دیتا یا بابا جی کو قائل کر سکتا، لیکن ایک اضطراب، ہجان اور برہمگی تھی جو میرے اندر لاوا کی صورت میں ابلنے لگی تھی۔ میں نے چاچا جی کو تسلی دی اور انہیں کہا کہ وہ آرام سکون سے سو جائیں، میں کوئی راستہ تلاش کرتا ہوں۔ ایک بھٹکے ہوئے انسان کو جب اپنا ہی راستہ معلوم نہ ہو تو وہ دوسروں کے لیے راستے کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ لیکن دوسروں کے زخموں کے اندر مال کے لیے یہ تسلیاں تو دینا ہی پڑتی ہیں۔ میں چاچا جی کے کمرے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ نصیر ادھر آ گیا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ ادھر آ جاؤ، بابا جی سرکار بلا رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر اشتیاق تھا۔ نصیر، میری بات سنو۔ میں نے اس کا بازو تھام لیا۔ کیا بات ہے؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے؟ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ یکدم کچھ یاد کرتے ہوئے ہڑپ اٹھا۔ باتیں بعد میں، اس وقت جو محفل سجی ہوئی ہے، اگر تم نے اس کا لطف نہ اٹھایا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ جلدی کرو۔ میں تو ابا جی کو بھی بلانے آیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ بس تم جلدی کرو، آج تو بابا جی سرکار نے کمال ہی کر دیا ہے۔ کیا کمال کر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ زلیخا کے لیے اپنے دیش سے بری لے کر آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں جامد ہو گیا۔ کیا بری؟ کس لیے؟ کیوں؟ میں نے نصیر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشیاں رقصہ کر رہی تھیں۔ اس بے وقوف کو شاید یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بری کتنی بری شے ثابت ہوگی۔ نصیر، تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ حویلی میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ چاچا جی بہت پریشان ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پیر ریاض شاہ اور زلیخا کی شادی ہو۔ ان کا تو دماغ چل گیا ہے۔ نصیر کے چہرے پر اپنے والد کا ذکر سن کر عجیب سی نفرت ابھر آئی۔ وہ بے وجہ بابا جی پر شک کرتے ہیں۔ جب باقی گھر والے راضی ہیں تو ابا جی کو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن نصیر، یہ بات مناسب نہیں ہے، تم سمجھنے کی کوشش۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، شاہد، تم اس مسئلے میں نہ ہی آؤ تو اچھا ہے۔ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے ہم بہتر جانتے ہیں۔
تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں مجھے لگتا ہے کہ ابا جی نے تمہیں بھی بابا جی کے بارے میں بدگمان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہارے دل میں بابا جی سرکار کے لیے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے تو تم ابھی یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں بابا جی سرکار کو ناراض نہیں کر سکتا، ان پر میری 7 زندگیاں بھی قربان۔ میں نصیر کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ شخص جو کبھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، میرا سایہ بنا رہتا تھا، مجھے یوں مخاطب کر رہا تھا۔ میں چلا جاتا ہوں، لیکن یاد رکھنا نصیر، تم نے جس آگ کو اپنی ریشم کی حفاظت کے لیے جلا رکھا ہے وہ سب کچھ تباہ کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ نصیر مجھے کچھ کہتا، اندر زنان خانے سے کسی کی چیخ سنائی دی۔ نصیر نے میری طرف دیکھا اور پھر جلدی سے زنان خانے کی طرف بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اندر ہر بونگ سی مچی ہوئی تھی۔ بابا جی با آواز کسی کو ڈانٹ رہے تھے، لیکن ایک نسوانی آواز شور مچاتی دہائیاں دیتی ہوئی کمرے سے بھاگ رہی تھی۔ غازی اس کو پکڑ اور 4 چھتر مار کر اس کا دماغ ٹھیک کر دے، بابا جی سخت آواز میں کہہ رہے تھے۔ اسی لمحے میں زنان خانے کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک عجیب سا سیاہ رنگ کا ہیولا، جس کی آنکھیں دیکھتے انگاروں جیسی تھیں، منہ لمبوترا اور دانش باہر کو نکلے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے، عجیب حیت میں مجھ سے ٹکرائی اور میں کئی فٹ دور جا گرا۔ میرا دماغ گھوم گیا اور اس مکروہ ہیولے کا عکس میری آنکھوں میں جیسے منجمد ہو کر رہ گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر نے میرے بدن کو جکڑ لیا تھا اور میں فرش پر یوں پڑا رہ گیا جیسے چھت سے کوئی چھپکلی زمین پر گرتی ہے۔ ٹھہرو آوارہ کمینی! غازی ہیولے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ نصیر، اپنے دوست کو اندر اٹھا کر لے آؤ۔ پاپا جی نے نصیر کو میری طرف بھیجا تو وہ مجھے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا۔ دروازہ بند کر دو، بابا جی بولے۔ اس حرام خور کو آج ہی آنا تھا۔ دیکھا رضیہ، میں نے کہا تھا تجھے کہ تیرے گھر میں چڑیلوں کی پگی ہے۔ یہ وہی ہے جنہوں نے تیری حویلی اور تیری بیٹی پر اپنی نحوست پھیلا رکھی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ یہاں ظاہر ہوں، میں انہیں مار ڈالتا، مگر یہ غازی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر ہی دیتا ہے کہ تمہیں پریشانی اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ ریاض شاہ، تم شاعر کو ہوش میں لاؤ۔ میرے اعصاب پتھرائے ہوئے تھے، لیکن مجھے بابا جی کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ ریاض شاہ میرے قریب آیا اور اس نے کچھ پڑھنے کے بعد میرے سر پر دم کیا اور مجھے پانی پلا کر میرے حواس بحال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے مکمل ہوش آ گیا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بابا جی بولے، بیٹا، یہ ہماری دنیا کی ایک بدکار اور گندی مخلوق ہے۔ تم انہیں چڑیلیں کہتے ہو، یہ کافر جنات میں سے ہیں۔ ان کا پورا قبیلہ اس حویلی کے پچھواڑے میں رہتا ہے۔ یہ وہی چڑیل ہے جس نے ہماری بیٹی زلیخا پر سایہ کیا ہوا ہے، بلکہ اس نے نصیر کے والد پر بھی اثر کیا ہوا ہے۔ یہ ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور انہیں بدگماں کرتی رہتی ہے۔ بابا جی مجھے بتا رہے تھے، آج جب ہم اپنی بیٹی زلیخا کو بری دکھا رہے تھے تو اس نے دیکھ لیا اور ہماری محفل کا ناز مارنے کے لیے یہاں آ گئی۔ حالانکہ میں نے غازی سے کہا تھا کہ وہ محفل کی حفاظت کرے، لیکن اس حرام خور کو باتوں کا اتنا چسکا لگ چکا ہے کہ اپنے کام پر دھیان ہی نہیں دیتا۔ اس کی ذرا سی چوک سے یہ چڑیل اندر آ گئی اور بری کو الٹ پلٹ دیا۔ بابا جی کی باتوں کے دوران ہی غازی واپس آ گیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی کسی کی گھٹی گھٹی چیخیں بھی سنائی دینے لگیں۔ تو اسے پھر یہاں لے آیا غازی؟ بابا جی غصے سے چلائے۔ سرکار، میں نے اسے مار مار کر اس کا دماغ ٹھیک کر دیا ہے، غازی بولا۔ اب کیا حکم ہے، اسے جلا دوں؟ جاؤ اور اسے باہر لے جا کر جلا ڈالو، بابا جی گرجدار آواز میں بولے۔ نہ سرکار، مجھے معاف کر دیں، اس غازی نے مجھے بہت مارا ہے۔ چڑیل چیختی ہوئی التجائیں کرنے لگی تو کمرے میں عجیب سی بو پھیلنے لگی۔ غازی، اسے باہر لے جاؤ، یہ گند پھیلا رہی ہے، بابا جی گرجے۔ اس کی ناپاکی سے سارا کمرہ گندا ہو گیا ہے۔ سرکار، چڑیل چیخی، مجھے معاف کر دیں۔ تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی، تم نے ہماری محفل کو غارت کر دیا ہے، بابا جی بولے۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میری ساری پگی حویلی میں جنگ شروع کر دے گی۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے دھمکیاں دینے لگی۔ میں زلیخا کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، بابا جی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں ورنہ بہت پچھتائیں گے، بکواس کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی زناٹے داد تھپڑ کی باز گرج سنائی دی۔ مجھے بلیک میل کرتی ہے، دھمکاتی ہے مجھے، بابا جی پرجلال لہجے میں بولے۔ غازی، مار ڈال اسے۔ اتنا سننا تھا کہ غازی نے نہ جانے کیا کیا ہوگا کہ ایک جگہ جہاں وہ کھڑے تھے ایک تاریک رنگ کا شعلہ سا ابھرا اور پھر نہایت کرہد لوز چیخ گونجی۔ ایسا لگا جسے کوئی شے گہرے ترین کنویں میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کمرے میں بدبو کا احساس ہوا جسے برداشت کرنا دوبھر ہو رہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے پورا کمرہ کافور کی مہک سے بھر گیا اور چند ہی منٹ مزید گزرے ہوں گے کہ کمرے کا ماحول نہایت پرسکون ہو گیا۔ میرے حواس پر یہ منظر نقش ہو کر رہ گیا۔
میرا ذہن جو بابا جی پراسرار ہستی سے متنفر ہو رہا تھا ایک بار پھر ان کی طاقتور ہستی کے سامنے کمزور ہو گیا۔ بابا جی اور پیر ریاض شاہ کسی انجانی زبان میں گفتگو کرنے لگ گئے۔ جب خاصی دیر گزر گئی تو بابا جی نے سب لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا، میں تم لوگوں کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ سب ہماتن گوش ہو گئے۔ میں نے جیسا کہ کہا تھا زلیخا میری بیٹی ہے اور اس کی شادی پیر ریاض شاہ سے ہو کر رہے گی۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ شادی اگلی جمعرات کو ہوگی۔ نکاح مغرب کے وقت ہوگا۔ اور ہاں رضیہ بیٹی، مہمانوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شادی میں شرکت کے لیے ہمارے مہمان آنے والے ہیں۔ بابا جی کی بات سن کر میرے اندر بے قراری اور وحشت ابھرنے لگی اور پھر اسی لمحہ بابا جی نے مجھے مخاطب کیا،